ادرکنی ابو عبس، مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ ملے۔ اس نے کہا ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اذهب الى الجمعة، میں جمعے کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے آپ جمعے کی طرف جا رہے ہیں؟ فیقول، آپ کہنے لگے سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم او سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ اس حدیث کو باب المشی الی الجمعہ اس باب کے تحت نقل کر کے لائے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ پہلے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس دن کی فضیلت کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی توجہ سے سننے کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں آپ میں سے ہر مسلمان کو جب تک آپ زندہ رہیں گے ضرور ضرور ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور رکھنی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ بھی ہم بیان کریں اللہ حق سچ بیان کی توفیق دے۔ جو اس خطبے میں کوئی اگر غلطی ہو گئی یا غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جمعہ کے دن کے احکام، اس کے مسائل، اس کے فضائل۔ یہ جو آج آپ دن گزار رہے ہیں یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے؟
اس دن میں کون سے کام کرنے چاہیے، اس دن کی کیا فضیلت ہے۔ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک مومن سچا متبع رسول وہ کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دن گزارے۔ بڑی ہی اہم باتیں ہیں جو آپ کو ساری زندگی جمعہ کے دن ہمیشہ یاد آئیں گی اور آپ آگے کسی کو تربیت کر پائیں گے، کیونکہ ایک مسلمان رزق حلال کماتا ہے، اس کی یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ وہ واپس اپنے گھر جاتا ہے، آپ کی طرح دکاندار ہے، کما کے جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، یہ اس کا کھلانا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، وہ یہ حلال کماتا ہے، پھر اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا دیتا ہے، بچوں کی روزی روٹی کماتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ کھلانا بھی بطور صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان توحید پرست سوتا ہے، وہ اللہ کے اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے اذکار کر کے سوتا ہے، اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے۔ پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ اذکار پڑھتا ہے، اس کا یہ اٹھنا بھی عبادت ہے۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ چیزیں کچھ سمجھنی ہیں کہ یوم جمعہ کے احکام اور مسائل کیا ہیں، تاکہ آپ کی اور میری سستی اگر ہے اس دن کے حوالے سے تو دعا فرمائے اللہ تا حیات لائف ٹائم یہ سستی ہماری ختم کر دے۔ یوم جمعہ اس حوالے سے آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ دنوں کو فضیلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بعض دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعہ کے دن کی بہت اہم خصوصیات ہیں اور بہت اہم اس کے فضائل ہیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن جس پر سورج نکلتا ہے۔ ظاہری بات ہے سورج دن کو نکلتا ہے یا رات کو نکلتا ہے، بہترین دن وہ ہے، وہ جمعے کا دن۔ نبی علیہ السلام کی مسلم میں ایک اور الفاظ حدیث کے وہ بھی سنیں، حدیث کا لفظ ہے، فرمایا کہ یہ جمعے کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے منتقل کر کے دنیا کو آباد کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم وَأُخْرِجَ مِنْهَا، اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر ثم ادخلا، پھر اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، پھر جنت سے مشیت الہی کے تحت حضرت الانسان کو روئے زمین پر آباد کیا گیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں، جو بندہ جمعے کے دن کو اہمیت کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ اس کے مابین 2 جمعوں کے جتنے دنوں کے گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ،
لوگوں جمعہ ادا کرنا اور کیا کرنا اگلے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے اگلے رمضان تک، مکفرات بینہن، ان کے درمیان جو بھی بڑا فاصلہ آتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور بات سنیں، اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کہ یہ دن کون سا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے، فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيُصَلِّي، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، اللہ رب العزت اس گھڑی کو اگر وہ مسلمان پالے، جو وہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ نوٹ کیجئے، وہ جمعہ کے دن کون سی گھڑی ہے؟ جمعہ کے دن محدثین نے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک سب سے افضل ترین وقت یہ قرار دیا ہے کہ جس وقت جو بھی بندہ، اور حدیث کے لفظ ہیں وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی دیر آتی ہے، جو بھی اس گھڑی کو پالے وہ اللہ سے صحت مانگ رہا ہو، اللہ سے مال مانگ رہا ہو، اللہ سے اپنی پریشانی کی دوری کی دعا کر رہا ہو، اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہا ہو، چاہے وہ جتنی بڑی حاجات ہوں، جو بھی وہ دعا کر رہا ہو، اس گھڑی کو اس وقت کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں آپ نوکری کرتے ہیں، یہ کمپنیوں والے، بڑی کمپنیوں والے، یہاں ہو سکتا ہے یہاں مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہو، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے، بعض جگہ مالک کمپٹیشن پیدا کرنے کے لیے یا کمپنی والے اپنی سیل بڑھانے کے لیے بونس دے دیتے ہیں کہ آپ کی 40,000 تنخواہ ہے، اتنے گاہک ڈیل کرو گے اس پر آپ کو اتنا مائنس پلس جمع کر کے مزید کچھ دیا جائے گا، وہ آپ کو ہم دیں گے۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے دنیا کے دستور ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بھی ایک بہت بڑا بونس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو بہترین چیز تنخواہ کے علاوہ ہے، جو جمعہ فرد ہے اس کے علاوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تک 5 ایسی گھڑیاں ہیں جو ان گھڑیوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی 5 ایسے وقت ہیں اللہ اس بندے کو جو پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کریں کہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ پہلے آ گیا اس نے پہلے پا لیا، جو دوسرے نمبر پہ آیا اس نے پھر گائے کا پایا، اس نے تو اونٹ کا نہ پایا اجر و ثواب۔ یہ بات نہیں، نوٹ کریں، یہ حدیث سمجھ لیں تاکہ آپ کل کو سمجھا سکیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ 5 گھڑیاں ہیں، سورج آج کے دن آپ دیکھ لیں کس ٹائم نکلا ہے، پھر آپ کا جمعہ ہو رہا ہے 12:30 بجے شروع، آپ اس سارے گھنٹوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ پہلے حصے میں جو بندہ اس مسجد میں آ جائے یا کسی بھی مسجد میں، وہ جو پہلی گھڑی ہے، کیونکہ 5 آپ نے گھڑیاں یعنی 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، وہ چاہے ایک بندہ آ جائے یا 1,00,000 بندہ آ جائے، سب کو پہلی گھڑی آنے والوں کو مکمل ہر ایک کو اونٹ کا ثواب ملے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلی گھڑی میں آئے، یہ بات نہیں ہے، پھر تو بیت اللہ میں جو پہلی گھڑی میں جاتے ہیں لاکھوں بندے موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ایک بندے کو ملے گا، باقی ثواب کسی کو نہیں ملے گا۔ اس مسجد میں کوئی دکاندار، کوئی تاجر بھائی سب سے پہلے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اجر و ثواب میں حاصل کروں، ہاں جی، تو ایک نہیں، اس کو دیکھا دیکھی میں اور 10 بندے آ جاتے ہیں، تو کیا صرف ایک بندے کو ملے گا؟ نہیں، ان سب کو وہی ثواب ملے گا جو پہلی گھڑی میں آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کس کا؟ گائے کا۔ اب آپ تیسرے نمبر پر کس کا؟ بکری کا۔ چوتھے نمبر پر مرغی کا۔ 5ویں نمبر پر انڈے کا۔ فرمائی یہ ثواب ہے۔ اب اس کے بعد جیسے خطبہ شروع ہوا وہ گھڑیاں ختم ہوئی، فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں۔ امام شعبی کا قول ہے کہ کلو
خطیب، ہر خطیب جو وہ خطبہ دیتا ہے قیامت والے دن اس کا خطبہ اس پر پیش کیا جائے گا۔ فرشتے لکھتے، فرشتے لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کا جو بونس تھا وہ نکل چکا، اب آپ کے اوپر جو جمعہ فرض تھا، ٹھیک ہے آپ آگے ہیں جمعہ میں، اب آپ دیکھیں ہم اپنی کمپنیوں میں جب دنیا میں کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اوور ٹائم لگائیں گے تو کچھ اور پے ملے گی، اچھا اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو بونس ملے گا۔ کوئی کمپنی والے کہتے ہیں ہم گاڑی دیں گے، کوئی کہتے ہیں ہم عمرہ کروائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم حج کروائیں گے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی طرف سے بونس ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت میں یہ بونس عطا کیا گیا ہے، اور اس کو بھی ہم نے حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش کی ہے؟ ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم سوچیں کبھی اس حدیث پر بھی ہم نے عمل کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اللہ اس شخص پر آنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث ایک تابعی کہتے ہیں کہ ادرکنی ابو عبس، مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ ملے، اس نے کہا ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اذهب الى الجمعة، میں جمعے کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے آپ جمعے کی طرف جا رہے ہیں؟ فیقول، آپ کہنے لگے سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم او سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے اد حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ اس حدیث کو باب المشی الی الجمعہ اس باب کے تحت نقل کر کے لائے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے اور وہ پہلے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اس دن کی فضیلت کو یاد رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں سمجھیے، یہ آپ نے اور ہم نے کچھ سیکھنی ہیں چیزیں۔ یہ جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس حوالے سے سلف صالحین رحمہم اللہ وہ تو جیسے سورج طلوع ہوتا پہلے مسجدوں میں بیٹھ جاتے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی میرا امتی مجھ پر اتنی مرتبہ درود پڑھے جتنی مرتبہ وہ سانس لیتا ہے، پھر سانس اندر لیتا ہے اور خارج کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جمعہ کا دن۔ ایک اور حدیث سنیے کہ ہر جمعے کے دن یہ فضیلت آپ کو اور مجھ کو مل سکتی ہے۔ کاش کہ یہ حدیثیں ہم سمجھ لیں۔ یہ میں سکھا رہا ہوں چند باتیں اپنے ان مزدور بھائیوں کے لیے کہ جن کے مالک دکاندار وہ بچوں کو پہلے چھٹی دیتے ہیں کہ بھی جاؤ، لیکن وہ آ کر موبائل میں سیڑھیوں پہ ادھر ادھر ناشتہ کرنے، ادھر نکل گئے، دائیں اور بائیں نکل گئے۔ وہ سمجھتے ہیں آخری 5 منٹ میں چلے جائیں گے، نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غسل واغتسل، جو بندہ غسل جنابت کرتا ہے، گھر والوں کو بھی غسل کہتا ہے کرو، پھر بکرا وبتکرا، جلدی چلتا ہے، جلدی نکل آتا ہے، ثم مشا ولم یرکب، پھر وہ پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا ہے، ثم دنا، پھر وہ کیا ہوا مسجد میں آیا، فصلی ما قدر لہ، وہ اتنا پہلے آیا جتنا جمعہ سے خطیب نے خطبہ شروع کرنا تھا، جتنے ٹائم وہ پہلے آیا نمازیں پڑھتا رہا، 2 رکھتے جتنا اس کو ٹائم ملا، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، حتیٰ کہ بعد سلف صالحین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جیسے سورج طلوع ہوتا، مسجد کا گھڑیاں یہ وقت شروع ہوتی، وہ مسجد میں داخل ہوتے، جمعہ کے شروع ہونے سے پہلے 100 رکعات ادا کر لیا کرتے تھے۔ پہلے آ گئے، ہر کام چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ کان لہو بکل خطوۃ، دونوں اعراب ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو اجر و سنت صیامہا و قیامہا، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تراویح یعنی قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتا۔ ہر قدم کے بدلے اتنی بڑی نیکی، کیا خیال ہے کوئی ایسا عمل ہے؟ ہم ذرا سوچیں، اس کو غور و فکر کریں، کون سا عمل ہے
کہ ایک بندہ صبح صبح تیار کرتا ہے اپنے آپ کو. حدیث کے لفظ ہے جمعہ کے دن اس کو جو اچھا موافق لباس ہے وہ لباس پہنتا ہے, اپنے بالوں کو حدیث کے لفظ تیل لگاتا ہے, حدیث کے لفظ پھر اچھی طرح اپنی آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے, خوبصورت لباس زیب تن کیے پھر وہ پہلے آ جاتا ہے, پھر وہ جتنا اللہ نے اس کو طاقت دی وہ پڑھتا رہتا ہے, اور پھر وہ جمعہ امام کے قریب آ کے بیٹھتا ہے. فاستمع, کان لگا کے امام کی بات سنتا ہے خطیب کی, یہ نہیں کہ ادھر آئے سو رہے ہیں, ادھر آئے گوڈے پکڑے ہوئے. یہ اچانک بات یاد آئی, یہ انگلیوں میں تشبیہ کرنی بھی جائز نہیں ہے. یہ ایسے نماز کے اندر یا آپ ادھر آئیں, یا جیسے اس بھائی نے گوڈے پکڑے ہوئے نماز خطبے کی حالت میں, حدیث میں ہے کہ ایسے نہیں. حدیث کے اندر ایک اور ہے, کسی بندے کو اونگ آ رہی ہے, کوئی بیٹھا ہے, وہ جگہ تبدیل کر دے, کسی اور جگہ اٹھ کے چلا جائے, چاقو چوبند ہو کے بیٹھے, سست ہو کے نہ بیٹھے. حدیث کے لفظ ہیں امام کے قریب آیا, بعض لوگ آتے ہیں پہلے آتے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, بعض لوگ یہاں آتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ دروازے پہ رہے ہوتے ہیں کہ کیرا پائی میرا آیا تو کیرا جا رہی ہے, جی میں انہیں انٹری کرنی ہوئے. نہیں, آپ کی توجہ ادھر گئی, ختم. بعد موبائل چلا رہے ہوتے ہیں. یہ جمعے کا ثواب ضائع کرنے, اجر و ثواب کم کرنے والی بات ہے. آپ کی پوری توجہ امام کی طرف ہو, خطیب کی طرف ہو, وہ جو کہہ رہا ہے اس کو آپ سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, اس نیت سے کہ شاید میرا اللہ اس عمل کی مجھے توفیق دے دے. پھر کیا ہوگا, اس آنے والے ایک محترم کے لیے, ایک بھائی کے لیے, چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ تاجر ہے, ہر قدم کے بدلے, یعنی وہ ایک قدم رکھتا ہے پھر دوسرا رکھتا ہے, اللہ ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اللیل تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ جمعہ کا دن ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. اب آپ جمعہ کا دن شروع ہو گیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہاں پر 2 حدیثیں کوٹ کروں گا, وہ دونوں بڑی قابل غور ہیں. آپ میں سے ہر کوئی یہ حدیثیں سن لے اور اچھی طرح یاد کر لے, میری خواہش ہے. چھوٹے لفظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ, او لوگو قیامت بھی اللہ جمعے والے دن قائم کرے گا. یہ بڑا خطرناک دن بھی ہے, جہاں بڑا اجر و ثواب والا دن ہے. کیوں یہ دن خاص رکھا گیا ہے؟ جمعے والے دن قیامت اللہ قائم کرے گا. ایک اور حدیث سنی ابو داؤد کے اندر, صحیح حدیث ہے, شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس پر صحیح کا حکم لگایا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِينَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا. فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے, سورج طلوع ہو جاتا ہے, ساری مخلوق ان جنوں اور انسانوں کے علاوہ وہ سارے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, عاجزی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے, گڑیا زاری کر رہے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا دن اللہ قیامت قائم کر سکتا ہے, نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک انسان ہے جو آج کا دن اتنی فضیلت والا آتا ہے, جس کو سید الایام, تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے, جسے عید کا دن کہا گیا ہے, جس دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کامل نازل کر دیا گیا تھا. اس دن کو بڑی یہ غفلت میں گزار دیتا ہے, سو کے گزار دیتا ہے, اپنی تیاریوں میں بیٹھا رہتا ہے, اٹھتا ہے تو سامنے نیوز سنتا رہتا ہے, یا گھر میں اٹھ کے بیٹھ کے اخبار پڑھتا رہتا ہے, یا اپنی مرضی سے جمعہ میں لیٹ پہنچتا ہے. کوئی زیادہ تیر مار لیتا ہے تو خطیب کے آنے سے 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے. اللہ کی مخلوق جن کو اللہ نے درندے بنائے, یعنی وہ شیر ہوں چاہے وہ جنگلی جانور اور درندے ہوں, وہ بھی اللہ کے اس عذاب سے کہ قیامت قائم نہ ہو جائے اللہ کے آگے گڑیا داری کرتے ہیں, عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. بس ایک انسان اور جن ہے, یہ 2 مخلوق ہیں جو اس دن کی فضیلت کو بھول جاتے ہیں. اللہ پھر ان پر کیسے رحمت فرمائے گا؟ یہ دن اتنا قیمتی دن ہے میرے بھائیوں, یہ معمولی دن نہیں ہے. آپ اس کو سمجھیں, آپ آئے ہیں اور پھر آپ یہاں, یہ جو سب سے پیک ٹائم ہے جمعہ کا, گویا کہ آپ یہ خطبہ سن رہے ہوں, آپ آئے ہوں, اس میں بھی آپ کی توجہ نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ تو آپ نے سنی ہے چند چیزیں فضیلت کے حوالے سے. اب صحیح مسلم کے اندر 3 ایسی حدیثیں نوٹ کریں جو لوگ جمعے میں سستی کرتے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمع تہاؤنا طبع اللہ علی قلبہ
جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو کسی کی اچھی بات اچھی نہیں محسوس ہوتی، پھر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ قبر پر بھی جاتا ہے وہاں پر بھی اس کو اپنی موت یاد نہیں آتی۔ کیسی افسوسناک اللہ نے سزا دے دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ، البتہ ضرور بعد آ جائیں وہ لوگ جو جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ان کی زندگی گزرے گی پر ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ زندگی گزارتے کیسے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور وہ صحیح حدیث ہے اور وہ سب سے خوفناک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا لقد ہممت، میں ارادہ کرتا ہوں ان آمر رجلا، کہ ایک میں بندے کو حکم دوں کہ آجا میری جگہ نماز پڑھا، ثم احرق، پھر میں چلا جاؤں جلا دوں، علی رجال یتخلفون علی رجال بیوتہم، ان لوگوں کو جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں یا جمعہ میں سستی کرتے ہیں، جمعہ میں لیٹ پہنچتے ہیں، جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں خطبہ جمعہ کو سننے کے لیے، وہ لیٹ آتے ہیں، ان کی زندگی کی روٹین ہو چکی ہے، 40 سالہ عمر ہو گئی ہے، 50 سالہ عمر ہو گئی ہے، 60 سالہ عمر ہو گئی ہے، بس آخری 5-10 منٹ میں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے جمعہ سن لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں، کہ کہوں کہ یہاں تو یہ معاملہ عہدہ سنبھال اور میں اللہ کا پیغمبر جاؤں، ان لوگوں کو گھروں سمیت ان کے آگ جلا دوں، زندہ جلا دوں۔ صحیح حدیث، کتنا بڑا بھیانک منظر ہے یہ جمعے کے دن کے اندر سستی والے ہیں، یہاں اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ میرے بھائیوں اس دن کو سمجھو، یہ مسئلہ جو حدیث میں آیا، پچھلے جمعہ بھی کسی نے پوچھا کہ جمعہ سے پہلے کتنی مسجد میں جب ہم داخل ہوں اور نکلنے تک ہم کیا کام کریں، یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، آپ جیسے داخل ہوں گے، حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے جوتی اتارنی ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جوتا پہنے تو اس کو چاہیے دایاں پاؤں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو دایاں پاؤں بعد میں کیا کرے، نکالے۔ یہ پھر آپ نے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا، آپ دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد آپ وضو کر کے ہیں تو کیا ہی فضیلت ہے، آپ نے وضو کیا، پھر آپ جتنی دیر جمعہ سے پہلے جتنی آپ رکھتے پڑھیں کوئی حد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابھی آپ نے سنی، فصلی ما قدر لہ، جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا وہ پڑھتا گیا، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 2 کر کے پڑھتے جا، جتنی اللہ نے آپ کو ٹائم دیا آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا، دوران جمعہ کوئی شخص آیا، وہ کیا کرے، دوران جمعہ اگر کوئی شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کے بیٹھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھ۔ دوران جمعہ یعنی ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں، یہ بھائی جو وضو کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں، بیٹھنے سے پہلے ان پر ضروری ہے کتنی رکعت پڑھیں، 2 رکعت۔ تیسرا مسئلہ، جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھیں، جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد راوی ہیں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم مصلیا فلیصلی 4 رکعات، جو جمعہ کے بعد رکعتیں سنتے پڑھنا چاہتا ہے وہ کتنی پڑھے، 4 پڑھے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھی ہے۔ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا، 2-3 حدیثیں آپ نے سنی، 2-3 حدیثوں میں ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتوں کو حکم دیا، اور ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی۔ اب اس پہ محدثین نے اس کی تطبیق دی ہے، یعنی انہوں نے حل بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پڑھتے 2 رکعتیں پڑھتے، 2 رکعتیں جا کے گھر پڑھتے۔ اب حال روڈ کے بندے تو گھر نہیں جاتے، ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے تو 4 پڑھ لیں، نہیں تو 2 رکعتیں پڑھنی بھی جائز ہے جمعہ کے بعد۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں قابل غور ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، اللہ اکبر، صحابی رسول آئے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے،
ایک شخص خطبہ جمعہ دے رہا تھا. نوٹ کریں یہ مسئلہ. اور میرے بھائیو یہ صرف آپ کو قرآن و حدیث سے ہم بتلا رہے ہیں. ایک بندہ خطبہ دے رہا تھا اور وہ بیٹھا ہوا تھا. صحابی رسول کہنے لگا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا. اس خبیث شخص کی طرف دیکھو، یہ خطبہ جمعہ بیٹھ کر دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2000 مرتبہ سے زیادہ نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے کبھی بھی بیٹھ کر خطبہ جمعہ نہیں دیا. اب یہ جو معاشرے میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ دیتے ہیں، پھر آپ نماز کے بعد کہیں گے یہ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہے. لیکن وہ جب منبر پر آتا ہے تو بیٹھ کے خطبہ پڑھاتا ہے. باقی جناب واک کرتا ہے تو ادھر بھی چلتا ہے، ہوٹلنگ کرتا ہے ادھر بھی چلتا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے ادھر بھی دوڑتا پھرتا ہے. ممبر پر آتا ہے تو بیٹھ کر ریسٹ کرتا ہے. یہ خبیث خطیب ہے، یہ اچھا خطیب نہیں ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر ہی خطبہ دینا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بدعتی شخص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ساری زندگی کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے. ہم یہی آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ خطبہ جمعہ میں اس خطیب کے پیچھے پڑھیں جو کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے. کیونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیٹھ کر خطبہ جمعہ نہیں دیا. آپ جا کے احادیث دیکھیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے، سمجھنے کے قابل. ممکن ہے یہ مسئلہ پہلے کبھی آیا ہو یا نہ آیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتن، جو بندہ ایک رکعت پا لے. کیا مطلب؟ یہاں میں ایک رکعت میں نے نماز پڑھائی، دوسری رکعت میں کھڑا ہوا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی شخص شامل ہو گیا، یا وہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت میں پڑھ رہا تھا کوئی، اس میں شامل ہو گیا، وہ تو جمعہ کی رکعت 2 ہی پڑھے گا. لیکن کوئی شخص سجدے کی حالت میں آ کے ملا، تشہد کی حالت میں آ کے ملا، یہ باہر جو بھائی لیٹ ہوتے ہیں یا آپ میں سے میرے نوجوان بھائیوں، یہ کنفرم حدیث ہے، اس کو چاہیے وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا، جمعہ کی نماز 2 نہیں پڑھے گا. جی ہاں یہ حدیث ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان باتوں کو سیکھیے. یہ جمعہ کے حکام ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ وہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے ایک رکعت پائی. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو رکوع میں آ جائے دوسری رکعت کے، چلو وہ ہو جائے گا. عرب علماء کا فتویٰ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. اگر آپ رکوع میں شامل ہونے کو رکعت شامل کرتے ہیں کہ رکوع میں ایک شخص آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میری رکعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اور رکعت پڑھ لے، وہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ دونوں طرف علماء کے فتوے ہیں. لیکن جو شخص آخری تشہد میں آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی کیا کروں گا، صرف 2 رکعتیں پڑھوں گا، 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا. یہ قرآن حدیث سے بات ہے. آپ کسی اور سے پوچھیں، آپ کو کوئی صحیح حدیث بتا دے اور وہ کہے نہیں جمعہ ہی پڑھے گا، آپ پڑھ لیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ گناہ کا کام کریں، لیکن قرآن حدیث میں یہ واضح احکام ہے کہ جو بندہ تشہد کی حالت میں آ کے ملتا ہے، سجدے کی حالت میں یعنی آخری رکعت کے آخری حصے میں آ کے ملتا ہے، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 4 رکعت پڑھے گا. یہ بنیادی چیزیں ہیں، کچھ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جس اہمیت نہیں دیتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ اکرام ان دن کو کیسے گزارتے تھے. بہت سارے سلف صالحین جمعہ کے بعد وہ جو آپ نے حدیث سنی کہ قبولیت کی گھڑی ہے، عصر کے بعد گھروں کے دروازوں کو بند کر دیتے یا عصر کے بعد مسجدوں کے کونوں میں بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، دعائیں پڑھتے، اذکار کرتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ گھڑی ایک ایسی آتی ہے قبول کر لے تو اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے. بلکہ اس طالب علم نے ایسا بھی پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک محدث تھے، ان کی بینائی چلی گئی تو دوسرے شخص محدث بڑے پریشان ہوئے کہ اگر ان کی بینائی چلی گئی تو یہ دین کا کام کیسے کریں گے. وہ کیا ہوا، عصر کے بعد مسجد جمعہ والے دن مسجد میں چلے گئے، ذکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ اس کی بینائی لوٹا دے، اللہ اس پر رحمت فرما، اللہ اس کی بینائی لوٹا دے. اب ہوا کیا کہ وہ شخص دعا کر رہا ہے اور اس نابینا محدث کو اچانک چھینک آتی ہے، اس کے چھینک آنے کے ساتھ اللہ اس کی بینائی لوٹا دیتا ہے. حدیث پر عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ چند احکام ہیں جمعہ کے حوالے سے. اچھا، آپ نے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نوٹ کر لیں، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے.
آپ ابھی خطبہ سن رہے ہیں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا میری تقریر کے درمیان، آپ بغیر کسی دوسرے سے بات کیے ہوئے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان اس کا مطلب بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ایک شخص ڈائری کا یا اس نے اللہ کے نبی سے گفتگو شروع کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ ہم تو یہ پوری امت کو کہتے ہیں لوگوں سے پوچھو قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پوچھنا ہی نہیں، کیونکہ یاروں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر قرآن خود تم ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، قرآن حدیث خود پڑھو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں مسجدوں میں جائیں گی نماز جمعہ پڑھنے تو کیا ہو جائیں گی؟ وہ جناب فتنے کا اندیشہ ہے، لیکن وہی ان کی عورتیں ہال روڈ پہ آئیں، شاپنگ کریں، شاپنگ مال میں جائیں، وہ جناب غیر ملکوں میں سیر کے لیے بھی جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل ثواب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جا سکتی ہیں خواتین۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ خواتین کے حوالے سے آیا، سعد رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، امی عائشہ نے کہا ادھر لے آؤ، نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پڑھنا چاہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ خواتین کے حوالے سے یہ اچانک بات ذہن میں آئی کہ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ شرکیہ اعمال نہ کریں، رونا پیٹنا نہ کریں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا، اب میں تم کو حکم دیتا ہوں جاؤ زیارت کرو، فزوروہا فانہا تذکر الآخرہ، قبر کو دیکھو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ تم نے مرنا ہے، ورنہ تو ہر وقت پیسے کی فکر پڑی رہتی ہے، کسی کو موت یاد آتی نہیں۔ فرمایا قبروں کی زیارت کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ آج جمعے کے دن ہے، اس کے دن آپ نے کون سے سلف صالحین رحمہ اللہ اس دن جب گھروں سے نکلتے تو وہ کثرت کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا، جتنی ان کی طاقت ہوتی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے۔ یہ بھی دین نے اسلام کے احکام ہے۔ آج کے دن آنا اور آپ جمعے میں آئے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے، یہاں جیسے کوئی انٹر ہوا ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جمعے کے درمیان کوئی آیا ہے، زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہے، کیا کہے؟ جہاں بیٹھنے لگے السلام علیکم ایسا سے کہہ دے، تاکہ ساتھ والا اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے وہ خطیب کو جو دیکھ رہا ہے وہ وعلیکم السلام کہہ دے، درست ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے میرے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درود پڑھ لیتے ہیں، دل میں پڑھ لیں، بالکل درست ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ اس جمعے کی یہ خاصیت ہے عبادت کی، خطبہ جمعے کی، کہ آپ نے ہر حال میں مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو، آپ بیٹھے ہوں اور جناب ہاتھوں سے کھیلتے ہوں، آپ سمجھتے ہوں کہ خطیب شاید نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت کے ہاں آپ فعل لکھے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ میرا بندہ کیسے سن رہا تھا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ یہ جمعہ کے احکام اور مسائل ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ چند چیزیں جو ہم نے بیان کی، اللہ کی توفیق سے اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور اگر جو درستگی ہے اور اللہ کی توفیق سے تمام چیزیں ہم نے تیاری کر کے قرآن و حدیث سے الحمدللہ بیان کی ہیں، وہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یوم جمعہ اور اس دن کے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ایک اور آخری بات ذکر کرتا چلوں کہ ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، یعنی کل جمعرات تھی نا، مغرب کے بعد، یعنی یہاں مارکیٹ میں 9 بجے سے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد کوئی فوت ہو گیا، یا جمعہ کے دن کوئی فوت ہو جائے، وہ کہتے ہیں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جمعہ کے دن کوئی شخص فوت ہو جائے یا جمعہ کی رات کو فوت ہونے والا عذاب قبر سے بچایا نہیں جاتا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، یہاں تو اس گھڑی میں جب ٹائم ہوگا یہ اللہ اکبر یا یہ کلمات دوڑتے ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں گھنٹی ہے، ٹین کی آواز یا جرس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، آپ نے فرمایا یہ شیاطین کے باجے ہیں، ان کو نہیں بجنا چاہیے، مسجد میں گھنٹی نہیں ہونی چاہیے، جرس جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔